الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات میں سے آیت مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ چکنے کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو عادت کے خلاف چیزیں ثابت ہوں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بہت ساری وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق نبوت ملنے کے بعد ہے، ان کو معجزات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، اور جن غیر معمولی چیزوں کا نبوت سے پہلے ظہور ہو یا آباء و اجداد میں کوئی شان نظر آئے ان کو ارہاسات کہتے ہیں۔ ارہاس کا معنی بنیاد، کہ یہ چیزیں بنیاد بنتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ اس خاندان میں کوئی عظیم شخصیت آنے والی ہے، یا یہ شخص آگے جا کر عظیم مقام نبوت والا پانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات آپ کے آباء و اجداد میں بھی پائے گئے اور آپ کی ولادت کے وقت بھی پائے گئے، اور ولادت کے بعد نبوت ملنے تک بھی پائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک زنجیر نکلی جس کا ایک سرا زمین پر اور دوسرا سرا آسمانوں پر، پھر وہ پھیلی مشرق تک، مغرب تک، اور پھر ایک درخت کی صورت اختیار کر لی، خوبصورت درخت۔ یہ اٹھے، حیران ہوئے کہ یہ کیسا خواب ہے۔ معبرین سے پوچھا تو جو خواب کی تعبیر تھوڑی بہت جانتے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کی صلب میں، آپ کی اولاد میں کوئی ایسا عظیم الشان شخص پیدا ہوگا جس کا چرچا زمین و آسمان، مشرق و مغرب تک۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرصے کے بعد ان کے پوتے کی صورت میں ان کے صلب سے پیدا ہو۔ یہ ارحاس کہتے ہیں اس کو۔ نبی کی بنیاد خاندانوں میں محسوس ہوتی ہے، اور عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اکلوتا۔ اس نے پھر نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور بیٹے دیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ پھر 9 بیٹے اور ملے، ان میں آخری بیٹا عبداللہ تھا۔ 10 بیٹے ملے، جوان ہو گئے 10 کے 10۔ اب وقت آیا کسی ایک کو قربان کرنے کا۔ قرعہ ڈالیں تو نام عبداللہ کا، قرعہ ڈالیں تو نام عبداللہ کا۔ سارے بہن بھائی خاندان پریشان ہو جائے، کیونکہ ان سے محبت بہت تھی، ان کی صلب میں نور نبوت منتقل ہو چکا تھا۔ سب رونے لگ جائے۔ سب نے یہ کہا کہ آپ اس کو قربان نہ کرو، اس کی جگہ 10 اونٹ قربان کر دو۔ کہا چلو ایسے کرتے ہیں، قرعہ میں ایک طرف عبداللہ کا نام، ایک طرف 10 اونٹوں کا نام، پھر قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نکل آئے میں اس کو کر دوں۔ قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام، کہا 10 اور بڑھا دو خاندان والوں نے۔ پھر عبداللہ کا نام، کہا 10 اور بڑھا دو، پھر عبداللہ کا نام۔ بڑھاتے بڑھاتے 90 تک عبداللہ کا نام، پھر 10 اور بڑھائے تو 100 اونٹوں کے اوپر اونٹوں والی پرچی کھلی تو 100 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت عبداللہ کی حفاظت کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں، کہ اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے، میں ان کا بھی بیٹا ہوں، عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے، میں ان کا بھی بیٹا ہوں۔ یہ ارحاسات ہیں، بنیاد ہے کہ نبی تشریف لانے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ یہ 2 ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے، ان کی شادی کا وقت آیا اور ان کی شادی کرنے لگے۔
تو شادی سے پہلے ایک راہبہ ملی، راہبہ جو تورات اور انجیل کو کچھ جانتی ہوتی عورتیں ان کو راہبہ کہہ دیتے ہیں، مرد ان کو راہب کہہ دیتے تھے، اور وہ باہر جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے اپنے آپ کو نیک سب بنانے کے لیے۔ یہ ان کا ایک اپنا اختراعی طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ سے کہا، بلکہ ان کو اپنی طرف بلایا اور بہت سے اونٹوں کی پیشکش کی۔ حضرت عبداللہ نے اشعار میں جواب دیا۔ شعر و شاعری تو عرب کی وہ گٹی کے اندر تھا، بچہ بچہ ان کا اشعار کہتا تھا۔ 3-4 اشعار میں جواب دیا کہ ایک شریف آدمی وہ اس طرح عورت کی طرف نہیں جایا کرتا، پاک دامن تھے۔ حضرت عبداللہ ایسے پاک دامن تھے، اوپر تک آپ کے نسب میں ایسے تو مل جائیں گے کہ جن میں اور جرائم ہوں گے، لیکن پاک دامنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر پکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ احادیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا نسب وہ پاک دامن ہوتا۔ ایسی تو ہوئی ہیں انبیاء کی بیوییں کہ وہ مسلمان نہ ہوئیں، لیکن ایسی نہیں ہوئی کہ وہ بدکارہ ہوں۔ بیوی جب ایسی نہیں ہو سکتی، ماں تو بطریق اولا ایسی نہیں ہو سکتی، دادی بطریق اولا ایسی نہیں ہو سکتی، نانی بطریق اولا ایسی نہیں ہو سکتی۔ بلایا، انکار کر دیا۔ کتنا بڑا سبق! کیا جواب دیا؟ ابھی کوئی دینی تعلیمات نہیں تھی، لیکن طبیعت میں سلامتی اتنی تھی۔ کہا کہ شریف آدمی ایسی بات عورت کی قبول نہیں کر سکتا۔ شرافت نسبی، خاندانی شرافت، یہ بھی بڑی دولت ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنے کا رواج نہیں۔ ان کی شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ کے ساتھ۔ شادی کے بعد پھر وہ ملی راہبہ، کہنے لگی کہ عبداللہ لگتا ہے تو نے شادی کر لی۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں میں نے شادی کر لی۔ پھر اس نے بتایا کہ میں بدکارہ نہیں ہوں، میں نے جو تجھے اپنی طرف بلایا تھا بدکارہ نہیں، میں اپنی کتابوں کی کچھ نشانیوں سے اندازہ لگایا تھا کہ تیری پیشانی میں نور نبوت ہے، کوئی نبی تیری پیشانی سے تیری صلب سے آئے گا۔ میری خواہش تھی کہ وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ اب میں تیری پیشانی پر وہ علامت نہیں دیکھتی، لگتا ہے تیری صلب سے وہ اپنی والدہ کے مادر کے رحم میں پہنچ چکا۔ ایسے منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ ارحاسات ہیں، نبوت کی بنیاد ہیں کہ ایسے نبی آنے والے ہیں۔ پھر آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش پر بھی عجیب و غریب چیزیں آئیں سامنے، وہ بھی ارحاسات کہلاتے ہیں۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب جو موحد تھے، توحید پر تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں توحید پر ہونا بھی نجات کے لیے کافی تھا۔
7वें दिन عقیقہ کیا، 7वें دن ختنے کیے، اور جو عرب کی رسومات تھیں وہ کی۔ ختنوں کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، ختنے کیے ہوئے تھے۔ قوی یہ ہے کہ آپ کے ختنے ہوئے تھے، یہ بھی ارہاسات میں سے ہے، نبوت کی بنیاد میں سے ہے یہ چیزیں۔ پھر یہ جو آتا ہے کہ 7ویں دن ختنے ہوئے، ختنے کیے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کیا کہ آپ پیدا مختون ہی ہوئے تھے، 7ویں دن جو عرب میں ختنوں کی رسم تھی وہ ہوتی تھی، تو یوں کہا جانے لگا کہ آج ختنے ہوئے، آج ختنے ہوئے، ان کی تکمیل ہوئی، اور آپ کا نام رکھا گیا۔ نام کیا رکھا؟ 2 نام ذہن میں آئے حضرت عبداللہ کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناب عبد المطلب دادا کے، اور والدہ کے ذہن میں۔ ایک محمد نام ذہن میں آیا، دوسرا احمد آیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، دونوں نام۔ محمد کا معنی جس کی بے حد تعریف کی جائے، دیکھو کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہو رہی۔ احمد کے 2 معنی، اسم مفعول کے معنی میں ہو تو جس کی بے حد تعریف کی جائے، ایک ہی مطلب، اور اسم فاعل کے معنی میں ہو جو اللہ کی بے حد تعریف کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے مقام محمود ملے گا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے الفاظوں میں کروں گا کہ اگلوں پچھلوں نے ان لفظوں میں تعریف نہیں کی، اور وہ الفاظ عین اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے، آج مجھے بھی ان لفظوں کا پتہ نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت اور امت کا لقب پچھلی امتوں میں حمادون آیا کہ آخری نبی وہ احمد ہوں گے، ان کی امت حمادون ہوگی۔ حمادون کا معنی اللہ کی بہت تعریف کرنے، یہ ہمارا لقب ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ سوچیں کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین حمد ہو رہی ہے۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمی ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہمیں حمد سکھائی جا رہی ہے۔ دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں حمد ہے۔ کھانا کھائیں تو کیا کہا؟ اس میں اللہ کی حمد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، وجعلنا مسلمین وجعلنا من المسلمین، حمد سکھائی جا رہی ہے۔ کھانا کھائیں حمد کریں، اور یہ اور دعائیں بھی ہیں کھانے کے بعد کی۔ یہ دعا تو عجیب ہے، میں نے اپنے شیخ سے سنا جو بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، ساری خوبیاں ان میں جمع تھی، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں ساری خوبیاں جمع تھیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ دعا ایسی ہے، اللہ کی حمد، الحمدللہ الذی
اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ہے تو مستحب، لیکن جو یہ دعا پڑھے اس دعا کی برکت سے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ وجعلنا مسلمین، کھانے پر بھی حمد، پینے پر بھی حمد، سب سے زیادہ حمد اس پر کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنائے۔ اور اسی طرح ایک اور بتایا کرتے تھے سنن غیر مؤکدہ کا۔ سنن مؤکدہ تو پڑھنی ہے، عصر کی سنن غیر مؤکدہ نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں، لیکن فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 رکعتوں کے بارے میں، پڑھنے والے کے بارے میں دعا دی، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ تعالی رحمت فرمائے اس آدمی پر جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ ہمارا آج عجیب مزاج بنا ہوا، یہ تو سنت ہی ہے کوئی بات نہیں، یہ تو سنت ہی ہے کوئی بات نہیں، سنتوں کو ایسے نکال دیا بس فرضوں پر ہی رہتے ہیں۔ آپ دعائیں دے رہے ہیں رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، ہم سوچیں کہ ہم عصر سے اتنی دیر پہلے آ جاتے ہیں یا گھر میں یا دفتر میں سنتیں عصر کی پڑھ لیتے ہیں اور اس دعا کے مستحق بنتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے، اور پھر سے استدلال کرے کہ رحمت وہی ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، پھر ہی رحمت بنے گی۔ اس لیے جو عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں مستحب، جو ان کو پڑھتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور احمد اور ہم حمادون، یہ آپ کے ارہاسات ہیں۔ ان ارہاسات میں سیرت کے اس حصے میں بھی دیکھو کتنے ہمارے لیے سبق ہیں۔ اب آیت کی طرف دیکھیں، کیا کہا؟ جب آپ آ گئے، نبی بن گئے، سارا وقت گزرا، لقد جاءکم، یقیناً آ چکے تم میں، یقیناً آ چکے کہ مان لو ان کو، آخری نبی آ گئے۔ الرسول الف لام عہد خارجی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ من انفسکم، انفسکم 2 قراتیں ہیں، فا کی فتح زبر کے ساتھ، انفسا نفیس کی جمع، کہ تم میں سے عمدہ خاندان کے اندر، اعلیٰ خاندان کے اندر شرافت والے لوگوں میں آئے ہیں، کوئی گھٹیا قسم کے لوگوں میں آئے ہیں کہ تم کو عار آئے ان کی بات مانتے ہوئے، وہ ایسے تو نہیں۔ انفسکم اگر فا کی فتح زبر پڑھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اور ان کے آباء و اجداد کا، کہ یہ تو کتنے اعلیٰ ہیں، ان کے آباء و اجداد کو بھی تو دیکھو وہ کتنے اعلیٰ ہیں، عار کیا ہے تم کو۔ دوسری قرات ہے انفسکم، فا کی ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، نفس کی جمع، کہ تمہارے اندر آ چکے، تمہارے اندر سے، یعنی انسانوں میں سے۔ ہم نے کوئی فرشتے کو تو نہیں بھیجا جس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے، ہماری اور طبیعت، فرشتوں کی اور طبیعت، ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے نہیں، ہم پیتے ہیں وہ پیتے نہیں، ہم بیاہ شادی کرتے ہیں وہ تو ہمیں زبان سے ہی بتاتے نا یوں یوں کرو۔ فرمایا کہ تمہارے اندر سے جس طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں،
جن نہیں ہیں، ہر کام کو عملاً کر کے تم کو دکھاتے ہیں، پھر تم نہیں مانتے۔ من انفسکم، تمہارے اندر سے، یعنی انسانوں میں سے، مقام ان کا سب سے اونچا، مقام ان کا ہے انسانوں میں سے مقام سب سے اونچا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا 2 لفظوں کا شعر ہے جس میں آپ کے مقام کو بیان کر دیا۔ بعد از خدا تو ای قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام اے آقا آپ کا ہی ہے، بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، میں نہیں اور کچھ کہتا۔ قصہ مختصر، اتنا اونچا مقام۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے ان کو بہت گراں ہوتی ہے۔ مسلمان کیا، کافر کیا، ان کی امت کے کسی آدمی پر بھی تکلیف آ جائے ان کو گراں ہوتی ہے، ایسے پیغمبر۔ اس لیے اہل مکہ پر بھی جس وقت قحط آ جاتا آپ سے دعا کا کہتے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے کہ ان کا قحط ختم ہو جائے۔ اور پھر اہل ایمان کی 2 بتائیں، آگے بتایا حریص علیکم، حریص ہیں تم پر۔ حریص کے معنی لالچی کے وہ بھی ہوتے ہیں، حریص کا معنی ہوتا ہے خیر پر دھن میں لگے رہنا کہ ان کو خیر مل جائے۔ حریص برا بھی ہوتا ہے، حریص کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، یہاں دوسرا معنی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ساری لغتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہاں یہ لالچی والا معنی اردو میں کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ حریص علیکم، ان کو بس ایک ہی دھن ہے تمہارے بارے میں کہ تم کو کسی طرح خیر پہنچ جائے۔ رؤوف رئیف رحیم، نہایت شفیق۔ رؤوف کا معنی، رحیم کا معنی بھی وہی، لیکن رؤوف کے اندر مبالغہ زیادہ، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ ایسے پیغمبر آ چکے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والا مہینہ آتا ہے تو آپ کی آمد کے اوپر جی چاہتا ہے آپ کی سیرت سننے کا، سنانے کا۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے تک ہی نہ رکھے بلکہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔